میرے بندو مجھ سے ٹکر لیتے ہو، دیوانوں پاگلوں، کہتے ہو سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، اور جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی، اور جھوٹ کے بغیر دکانداری نہیں چلتی، اور فرصت ملتی نہیں نماز پڑھی نہیں جاتی، بھوک لگتی ہے روزہ رکھا نہیں جاتا، پیسے سے پیار ہے زکات دی نہیں جاتی، نیند پیاری ہے تہجد میں اٹھا نہیں جاتا، غصے پہ قابو ہے لہذا میں گالی دیے بغیر رہ نہیں سکتا، مجھے لوگوں کے عیب تلاش کرنے کی عادت ہے لہذا میں ٹول لگائے بغیر رہ نہیں سکتا، دیوانے پاگل ظالم مجھ سے ٹکر لیتا ہے، ان آنکھوں کو چھین لوں جن سے اوروں کی عزت دیکھتا ہے، ان کانوں کو بہرا کر دوں جن سے اوروں کے عیب سنتا ہے اور گانے سنتا ہے، تیرے دلوں پہ مہریں لگا دوں، تیری عقل کو مسخ کر دوں جس سے تو دنیا کی تدبیریں منصوبے بناتا ہے، یا تمہیں صفائے ہستی سے مٹا دوں تو پھر کوئی ہے میرے سوا جو تمہیں یہ سب کچھ دے سکے؟ من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، من الہ غیر اللہ، لاؤ 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 کوئی اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارے کام بنائے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارا مشکل کشا بنے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارا حاجت روا بنے، اللہ کے سوا لاؤ جو تمہارے مرض کو دور کرے، اللہ کے سوا دکھاؤ جو تمہیں اولاد دے، اللہ کے سوا دکھاؤ جو تمہیں عزت دے، اللہ کے سوا دکھاؤ جو تمہیں اونچی بلند چوٹیوں تک پہنچائے، اللہ کے سوا دکھاؤ جو دشمن کے نرغے سے تمہیں نکال کے دکھائے، اب اللہ کے سوا کوئی لاؤ تو صحیح، کوئی لاؤ تو صحیح، کدھر ہے کدھر ہے؟ ہمارے بزرگ سے ساتھی فوت ہو گئے تو ان کا بیٹا پی اے میں کیپٹن تھا، جہاز اڑاتا تھا، تو انہوں نے کہا بیٹا نماز پڑھ لیا کر، کہا ابا فرصت نہیں ملتی بہت کام ہوتا، کہا اچھا چلو نماز کے وقت ایک آدمی کو دعوت دے دیا کر، 5 نمازیں ہیں 5 دفعہ دعوت دے دیا کر، وہ کہنے لگا میں دعوت دوں، خود تو میں پڑھتا نہیں دوسرے کو کیسے دعوت دوں؟ کہا بیٹا ایک تو میری مان لے، نماز کا انکار کیا ہے تو یہ تو مان لے کہ چلو کسی کو کہہ دیا کر کہ بھائی نماز پڑھا کرو، کہ چلو یہ تو آسان ہے میں کہہ دوں گا، تو اس نے اپنے ابا کی بات مان لی، ہر نماز پہ 1-2 کو کہہ دیتا بھائی نماز پڑھا کرو، اس کے والد فوج میں جرنیل تھے، یہ کیپٹن تھا، دونوں کی ملاقات نہیں ہوئی، 6 مہینے بعد باپ بیٹا کی ملاقات ہوئی تو دیکھا تو کپتان صاحب کی داڑھی بھی اور ماتھے پہ محراب بھی، میں نے کہا بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا آپ نے مجھے پھنسا دیا، وہ جب میں لوگوں کو کہتا رہا تو میرے اپنے اوپر اثر ہونا شروع ہو گیا کہ میں اپنے آپ کو ملامت کرنے لگا کہ اوروں کو تو کہہ رہا ہے خود تو پڑھتا نہیں، کہ اس نے مجھے کھڑا کیا اور میں نماز پہ آیا، پھر ایک دن شیو کرنے لگا، شیشے میں کھڑا دیکھ رہا تھا تو میں نے کہا جب اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں تو چہرے پہ نبی کی سنت بھی ہونی چاہیے، تو میں نے سیفٹی بھی پھینک دی، میں داڑھی بھی رکھ لی۔ تو تبلیغ کا کام کرتے رہنا، ہم فرشتے نہیں بن سکتے۔ ایک دفعہ ایک آدمی نے میرے پر بڑی چڑھائی کی، تم تبلیغ والے منافق ہو، کہتے کچھ ہو کرتے کچھ ہو، تمہارے قول اور فعل میں بہت فرق ہے۔ جب ان کا غصہ اتر گیا تو میں نے ان سے کہا بھائی 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں مانگے، آپ کیوں مانگتے ہو؟ اللہ نے کہا ہے فمن ثقلت موازینہ، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی گناہ تھوڑے ہوں گے تو پاس کر دوں گا، تو 100 نمبر تو اللہ نے بھی نہیں کہا کہ ایک گناہ تیرے کھاتے میں نہیں ہونا چاہیے، 100/100 نمبر لے گا تو جنت دوں گا، نہیں تو ریپٹ مار کے جہنم میں ڈالوں گا، تو 100 نمبر تو اللہ بھی نہیں مانگتا، اسے پتا ہے میرا بندہ کمزور ہے، کبھی گناہ کرے گا کبھی نیکی کرے گا، تو وہ کہتا ہے جس کے پاس 51 نیکیاں ہوئیں اور 50 گناہ ہوئے تولوں گا تو 51 چک جائیں گے نا، 50 معاف۔ مثال دے رہا ہوں، ہمارے علاقے میں ایک زمیندار تھے، وہ شکر بھی بہت کرتے تھے، گالیاں بھی بہت دیتے، ادھر سبحان اللہ تیرے فلانے،
الحمدللہ کے ساتھ ایک پھکڑ تولتے تھے، ساری زندگی وہ ایسا ہی کرتے رہے۔ جب وہ فوت ہو گئے تو کسی نے ان کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا کہ میاں صاحب آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے۔ خود انہوں نے پوچھ رہے آپ تو گالیاں بہت دیتے تھے، تو آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذکر اور میری گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو گئی۔ اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی ہی نہیں۔ اگر اللہ پرفیکشن مانگتا تو پھر آپ کہتے تم کرتے کچھ ہو کہتے کچھ ہو۔ اگر میں کہتا صحیح ہوں تو ایک نیکی تو کر رہا ہوں، اور کرتا نہیں ہوں تو ایک گناہ کر رہا ہوں۔ کیا پتا میرا رب میرے کہنے کے طفیل میرے نہ کرنے کو معاف کر دے۔ بس ایک صورت میں ہے کام خطرناک کہ اگر میں اس کہنے سننے کو اپنی دنیا بنانے کا ذریعہ بنا لوں پھر خطرناک ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، وہ یہ آیت ہے۔ لیکن اگر میرے اندر اخلاص ہے تو پھر میں انسان ہوں، کبھی اچھا کروں گا کبھی برا کروں گا، لیکن میرے ذمہ صدا لگانا ہے۔ تو بھائیو اس تبلیغ کے کام کو کرتے رہنا، اس سے ایمان بنتا ہے، ایمان سے دین وجود میں آتا ہے۔ دین کے دو حصے ہیں، ایک عبادات ہے جس میں نماز سب سے اہم ہے، پھیری پہ ہو گھر پہ ہو نماز نہ چھوڑو۔ رمضان کے روزے ہیں، اللہ پھر رزق زیادہ دے دے، حج کرو، زکوٰۃ دو۔ لیکن عبادات بڑی محدود ہیں اور اس میں کثرت اللہ نے مطالبہ بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں اعتدال ہی کو پسند فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، میرے نبی میں نے تمہیں قرآن اس لیے نہیں دیا کہ تو لمبی نمازیں پڑھ کے تھکتا رہے، درمیان نہ چل۔ اللہ کے نبی نے تبلیغ میں زیادہ زور دکھایا تو اللہ نے اس پر بھی کہا فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، اتنا غم نہ کیا کر کے تو خود ہی ہلاک ہو جائے، مرنا ایسا نہ کر۔ تو عبادات محدود ہیں اور اس میں اعتدال مطلوب ہے۔ سارا دن مصلی پہ بیٹھنا یہ اللہ نہیں دیکھنا چاہتا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تو باہر جا تاکہ میں دیکھوں کہ اب تو کیا کرتا ہے۔ دوسرا حصہ اس کا اخلاقیات، آپس کی معاشرت ہے۔ دین جو اثر انداز ہوتا ہے وہ معاشرت سے اثر انداز ہوتا ہے، عبادت سے نہیں، عبادات سے نہیں۔ عبادت تو مسجد کے اندر ہے یا مصلی پر گھر کے اندر ہے، روزہ اندر کی چیز ہے، حج بیت اللہ میں ہے، زکوٰۃ مسلمان کو دی جاتی ہے۔ تو دنیا میں دین پھیلنے کے لیے اور اپنوں کو دین کے قریب کرنے کے لیے جو سب سے بڑا عمل ہے وہ بھائیو اچھے اخلاق۔ یہ دوسرا حصہ میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایو عرل الاسلام اوثق، مجھے بتاؤ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا الجہاد، یا رسول اللہ جہاد۔ اسلام کا سب سے مضبوط عمل کیا ہے؟ صحابہ نے کہا جہاد۔ تو آپ نے کہا وحسن وما هو به، ہاں جہاد بہت اچھا عمل ہے لیکن سب سے بڑا عمل نہیں ہے، سب سے مضبوط عمل نہیں ہے۔ ان کا جی الصلاۃ، نماز۔ تو آپ نے کہا ہاں وحسنۃ وما ہی بها، نماز بھی بہت اچھی چیز ہے لیکن وہ نہیں جو میں پوچھ رہا ہوں، سب سے اعلیٰ، سب سے اوپر، سب سے مضبوط نہیں۔ ان کا جی الحج، حج۔ تو آپ نے کہا حج بھی بہت اچھا عمل ہے
لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. پھر صحابہ نے کہا جی روزہ، آپ کا روزہ بھی بہت اچھا ہے لیکن وہ نہیں جو میں نے پوچھا ہے. تو پھر صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پھر آپ ہی بتائیں، ہمیں تو نہیں پتا. تو ہمارے نبی عبادات سے اوپر لا رہے ہیں، اپنے ساتھیوں کو عبادات پہ قائم کر دیا. ہر آدمی نمازی بن چکا ہے، ہر آدمی روزے دار بن چکا ہے، ہر آدمی مالدار زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہے، اور ہر آدمی حج کا جذبہ پیدا کر چکا ہے. اب آپ ان کو اخلاق پہ لانا چاہتے ہیں، چونکہ اسلام کی تکمیل اخلاق سے ہے. اسلام کو تشبیہ دی گئی ہے گھر کے ساتھ، بنی الاسلام علی خمس. تو بنیا کا لفظ عمارت پر بولا جاتا ہے. تو اسلام کی بنیاد میں ہے کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اگر اس مسجد کی بنیادیں بھر دی جائیں تو اس کو مسجد تو نہیں کہیں گے. ہاں جی بنیادیں ڈال دی ہیں، چھت ڈالنی ہے. جب چھت پڑے گی تو پھر یہ مسجد کہلائے گی. تو اسلام کی بنیاد قائم ہو چکی تھی، اب آپ چھت ڈالنا چاہتے تھے. چھت کیا ہے؟ وہ اچھے اخلاق ہیں. تو اب آپ ان کو اوپر لا رہے ہیں، اوپر لا رہے ہیں. تو آپ نے جب پوچھا تو انہوں نے وہی کہا جو انہوں نے ابھی سیکھا تھا، نماز، روزہ، جہاد، حج. لیکن آپ نے سب کی نفی کر دی، نہیں یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں. اچھا یا رسول اللہ آپ بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان اوثق عر الاسلام الحب للہ والبغض للہ. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ آپس میں اللہ کے لیے محبت کرنا ہے. اسلام کا سب سے مضبوط عمل وہ محبت ہے. اللہ کے لیے بغض ہے، اللہ کے لیے محبت ہے. یہ اسلام کا سب سے مضبوط عمل ہے. تو بھائیو، یہ چھوٹا سا معاشرہ اسلامی بن جائے، اس کے لیے بنیاد میں نے پہلے بتا دی، اب چھت بتا رہا ہوں. وہ ہیں اچھے اخلاق. اللہ تعالیٰ نے جب ہمارے نبی نے نماز لمبی پڑھی تو اللہ نے کہا درمیانی پڑھو. میں نے ابھی بتایا تبلیغ میں دکھ زیادہ جھیلا تو اللہ نے کہا درمیانہ چلو. لیکن جب اللہ کے نبی نے اخلاق بلند کیے، اخلاق، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا میرے نبی ذرا اتنا نرم نہ ہو، تھوڑا سا سختی دکھا، آنکھیں دکھا، تھوڑا شوشاں کر. تو میرے رب نے کیا کہا؟ واہ، میرے رب نے آپ کے اخلاق کی جیسی تعریف کی ہے، آپ کے کسی عمل کی ایسی تعریف نہیں کی. نماز کو کہا معتدل، اعتدال. دعوت کو کہا اعتدال. اور اخلاق کو کیا کہا؟ انک لعلی خلق عظیم. اور اس کو طاقت پہنچائی قسم اٹھا کے، نون. پھر قسم اٹھائی قلم کی جو علم کا ذریعہ ہے، والقلم وما یسطرون. مجھے قسم ہے قلم اور اس کی تحریر کی. ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون. ان دو آیتوں کو چھوڑ کر اگلی جو آیت آ رہی وانک لعلی خلق عظیم. اے میرے محبوب، میں قسم اٹھاتا ہوں قلم اور اس کی تحریر کی، تیرے اخلاق بڑے عالی شان. یہ نہیں کہا تیرے اخلاق بڑے عالی ہیں. انک لعلی، علی، علا کا یہاں بہت عظیم الشان کردار ہے. علا یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے نبی، جتنے اخلاق تصور کیے جا سکتے ہیں وہ سب تیرے تابع ہو چکے ہیں، اور تو ان پہ سوار ہو چکا ہے، تو ان پہ چھا چکا. علا چھا جانے کے لیے ہوتا ہے کہ تمام اخلاق تیرے غلام ہو چکے. ایک دفعہ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 قسم ہیں، 360 قسم، 360 صفات کا مجموعہ اچھے اخلاق. کوئی ایک صفت کسی کو مل گئی تو جنت میں چلا جائے گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ افی منہا شیء،
ان 360 میں کوئی میرے اندر بھی کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر سارے کا سارا، کوئی کمی کوئی پورے۔ عربوں نے عیاشی میں اڑا دی اور ہمارے پاس اسباب تھے، ہم یہود و نصارہ کے غلام ہو کر ان کے ہاتھوں میں دے دیے۔ ہمارا سارا ملک بددیانتی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، خیانت کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے، نافرمانی کی لپیٹ میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کسی سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے۔ دعا کا شکر کرو اللہ کے نبی بیچ میں ہیں، ورنہ ہم بندر اور خنزیر بن جاتے۔ اگر میرے کملی والے نہ ہوتے اور ان کے آنسو نہ ہوتے تو اللہ اور ساڑھے نال کوئی رشتہ ہے؟ جیسے پہلی قوموں نے نافرمانیاں کی، کوئی بندر بنا، کوئی خنزیر بنا، کوئی کھڑا کھڑا پتھر بنا دیا، اس سے ہزاروں گنا بڑے گناہ یہ امت کر رہی ہے۔ لیکن ہم انسان بیٹھے ہیں، ہم جانور نہیں بنے، ہم پتھر نہیں بنے، ہم پہ آگ نہیں برسی، ہم پہ زمین نہیں پھٹی، ہم میں پانی نہیں چڑھے۔ جو اللہ کا کرم اور اس کملی والے کی دعائیں ہیں اور ان کا رونا ہے اور ان کے آنسو ہیں کہ آج ہم انسانی شکل میں بیٹھے۔ تو اسلام ہے ہمارا تعارف۔ کیا ہے؟ ہم کون ہیں؟ مسلم۔ بولو کون ہے؟ اکرم بن ابی جہل ہے، ابو جہل کے بیٹے۔ آپ کہنے لگے یا رسول اللہ اب میں اپنے آپ کو کیا کہوں؟ آپ نے کہا تم کہو میں مسلم ہوں، مومن ہوں، مجاہد۔ یہ ہمارا تعارف ہے۔ کیا جواب دیں گے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ۔ میرے محبوب، جنہوں نے آپ کی امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی امرہم شیء، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ انما امرہم الی اللہ، انہوں نے میرے کو لاون دے پھر ویکھی میں انہوں دے نال کی کرنا۔ مسلم بن کے رہو، مومن بن کے رہو، اپنی خطاؤں کو دیکھ کے آنسو بہاؤ، اوروں کے عیب نہ دیکھو، اوروں کی کمیاں نہ دیکھو، ان پہ تبصرہ نہ کرو، غیبت نہ کرو، گالی نہ دو، جھوٹ نہ بولو، رشوت نہ لو، کھوٹ نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو۔ یہ سارے جہنم کے انگارے ہیں۔ تو میرے اللہ نے اسلام کو اپنے لیے، ہمارے لیے پسند کیا۔ اسلام میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا دین ہے، میرے اللہ کی شریعت ہے۔ اور کسی بھی حکم کا، کسی بھی حکم کی قدر قیمت اس وقت آتی ہے جب حاکم کی قدر و قیمت ہو۔ حاکم کی قدر و قیمت نہ ہو، حکم کو کوئی نہیں سمجھتا ہے۔ فیصل آباد میں میرا سینٹرل ماڈل اسکول کا دوست، ساتھی، روم میٹ 1 سال پیچھے SSP لگا۔ ایک عبد الخالق تھے SSP، وہ ASP تھے۔ تو میری دوستی ہوئی تو آہستہ آہستہ وہ چلتے چلتے 3 چلے ان کی پوسٹنگ ہو گئی کوئٹہ، وہاں SSP بن گئے۔ 3 چلے کے لیے وہ اللہ کے فضل سے نکل گئے۔ تشکیل فیصل آباد ہوگی، جون کا مہینہ۔ میں نے کہا یار وہ ظفر لک میرا کلاس فیلو تو نہیں، روم فیلو ہے ہاسٹل میں، چلو چلو اس سے تو میں ملاؤں۔ وہ کہنے لگا میرا بیچ میٹ ہے، ہم اس میں اکٹھے ہم نے CSS کیا۔ تو ہم بلال مسجد سے چلے، سامنے پولیس لائن کا دروازہ ہے، اور جو عام لوگوں کے لیے دروازہ ہے وہ یونیورسٹی کے سامنے ہے۔ جون کا مہینہ ہے، کوئی 11-12 بجے ہیں۔ ہم دونوں پہنچے دروازے پر، میرے سر پر ٹوپی، چولا شلوار، SSP بھی اسی شکل میں۔ تو سپاہی اینوے کہتا 2 صوفی آ رہے ہیں، نال کی حیثیت۔
تو جب ہم پہنچے تو عبد الخالق نے کہا وہ فیصل آباد سے ٹرانسفر ہو کر گیا تھا کوئٹہ، لہذا ساری پولیس اس کو جانتی، لیکن اب وہ داڑھی میں تھا تو انہوں نے کہا بھائی دروازہ کھولو، ایسا کرو اتوں وہ جو دور کا دروازہ ہے۔ تو عبد الخالق نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ بہت دور ہے، مہربانی کر دروازہ کھول۔ سوئی صاحب سنیا نہیں، اتوں آؤ۔ اس نے میں تیسری دفعہ کہا اب تیری مہربانی ہے، گرمی بہت ہے، دروازہ کھول دے۔ ایک تو تسی جڑے مولوی ہو نا، تسی مندے ہی نہیں ہو، اب ایک تالا لگا ہے، میرے کو چابی کوئی نہیں، میں کتھوں کھولا؟ اب وہ مجبور ہو گیا، اس نے کہا میرے پیارے میں عبد الخالق، وہ صرف اتنا ہی آٹھ ہے، سر 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 سر، کدی وہ اگوں سار، کدی پچھوں سار، کدی کھبے سار، کدی سجے سار۔ وہ دا دل کرے انہوں میں سجدہ کر دے ماں، کیونکہ انہوں پتہ ہی ایسا سپیڈ ہے میں انہوں ڈسمس کر سکتا۔ یہ تبدیلی کیوں آئی ہے؟ پہلے اسے حاکم کا پتہ نہیں تھا کہ بولنے والا کو، کہنے والے کون ہے اس کا پتہ نہیں تھا، انہوں نے کہا وہ تو آؤ۔ جب اسے پتہ چلا کہ یہ بولنے والا میرا سب کچھ بگاڑ سکتا ہے، حاکم ہے، تو میں نے آپ کو فزیکلی کر کے دکھایا۔ یہ تبدیلی کس لیے آئی کہ پہلے حاکم کو جانا نہیں تھا، پہلے کہنے والے کو جانا نہیں تھا، اب جانا تو ایک دم بلی بن گیا، بلی نہیں چوہا بن گیا۔ ہم نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کون کہہ رہا ہے روزے رکھو؟ اکثریت مسلمان روزوں سے غافل ہیں، تراویح سے غافل ہیں، تلاوت سے غافل ہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ نور السماوات والارض، زمین آسمان میں اسی کا نور ہے۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ اللہ وہ ہے جس نے 6 دن میں زمین کا فرش بچھایا، آسمان کی چھت کو اٹھایا۔ یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا نظام بنایا۔ جعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا۔ دن کو لایا، رات کو لایا، نیند کو لایا۔ بنینا فوقکم سبعا شدادا، تم پر 7 آسمان بنائے۔ جعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکنے والا، دہکنے والا، تپش والا ایک سورج بنایا، سراج چراغ بنایا۔ سورج سے 1 لاکھ کلومیٹر کا شعلہ نکلتا ہے، 3 لاکھ کلومیٹر کے شعلے نکلتے ہیں۔ سورج میں ہیلیم گیس اور ہائیڈروجن گیس، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، ہیلیم ہائیڈروجن میں بدلتی ہے، اور اس سے دھماکہ ہوتا ہے۔ یہ ہر سیکنڈ میں دھماکہ ہو رہا ہے۔ ایک دھماکے میں 50 کروڑ ایٹم بم کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ یہ ناسا کی باتیں میری نہیں ہے، منو تا توڑا مرضی، نہ منو تا توڑی مرضی، یا اللہ کی کہوں گا تو میں بھی مانوں گا، تم بھی مانو۔ کبھی سجی ہینکی پھینکی کروں گا تو چاہے منو تو چاہے نہ منو، لیکن وہ دیکھ کے بتا رہے ہیں ظالم۔ میں ہیوسٹن گیا ہوں، ناسا جہاں ہے وہاں میں گیا ہوں، ان سے پوچھا ہے۔ وجعلنا سراجا وہاجا، اللہ کون ہے؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، جس نے بادلوں سے پانی اتارا۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا،
اللہ کون ہے جس نے چیلنج کیا امن خلق السماوات والارض، کس نے زمین آسمان کو بنایا ہے کوئی؟ انزل لکم من السماء ماء، کون آسمان سے پانی برساتا ہے؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، کون ہے جو باغات پھل پھول غلے نکالتا ہے؟ وہ لکڑی جو آم کی میں نکل آمدا ہے، چونکہ بچپن سے دیکھتے ہیں تو عجیب نہیں لگتا۔ اگر آم پر انگور لگ جائیں تو سارا فیصلہ آباد ہویا کہ کوئی آم پہ انگور لگ گئے ہیں، کوئی آم پہ جو آم لگا ہے یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ ہمارے تو آموں کے، ہمارے والد کے تو بہت بڑے باغات تھے، پھر ہم سے سنبھال ہی نہ گئے، ہم نے کٹوا دیے، تھوڑے سے رکھ لیے۔ تو لکڑی ہے، کڑوی ہے، پانی سادہ ہے، زمین پھیکی ہے، گوبر ناپاک ہے جو دیسی کھاد ہے، اور دوسری کھاد کیمیکل کڑوی ہے، اور درخت بڑھتا ہے اس کے تنے میں۔ دیکھو ہم پانی اوپر اٹھاتے ہیں نا، چاہے مسجد کا ہو چاہے گھر کا ہو، تو نیچے پاور پمپ لگاتے ہیں، وہ چلتا ہے اور پھر پانی کو چھت پر ٹینکی پر پہنچاتا ہے۔ آم کی آخری چوٹی پر زمین سے پانی اوپر کون کھینچ کے لے جاتا ہے؟ اوپر کیسے؟ کون سے پمپ اللہ نے لگائے ہوئے؟ اور سفیدے کا درخت تو آم سے بھی کئی گنا اونچا ہوتا ہے، تو وہ کیسے پانی اوپر جاتا ہے؟ کون ہے؟ اسقیناکم ماء فراتا، وہ اللہ ہے۔ وہ کہتا ہے ہم نے پانی پلایا تمہیں بھی، درختوں کو بھی۔ یہ درخت ہے، شے کوئی نہیں۔ میں افریقہ گیا ہوں، درخت تو وہاں ہیں۔ جیسے گاؤں میں پہلوان تھا نا، ایسے گاؤں میں پہلوان درخت ہے وہاں، وہ دیکھ کے ڈر لگتا ہے۔ اس کے پتے پتے میں، ریشے ریشے میں، ایک ایک ڈالی میں، ایک ایک پھل میں کون ہے جو پہنچاتا؟ اللہ کہتا ہے انظروا الی ثمرہ، دیکھو ان کے پھل کس نے بنائے، وینعہ، دیکھو یہ پک کیسے جاتا ہے، یہ نرم کیسے ہو جاتا ہے۔ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو پھیکا کھٹا ہوتا ہے، اور جب یہ بڑا ہوتا ہے تو نرم اور میٹھا ہوتا ہے۔ ایک کھنڈ تسی پائی، ایک شیرہ تسی پایا، ادھر رنگ تسی پینٹ کیتا ہے۔ کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ایک درخت پیدا کر کے تو دکھاؤ۔ الہم اللہ، ہے کوئی اللہ کے سوا معبود؟ ہے کوئی اللہ کے سوا حاجت روا؟ بولو، ہے کوئی؟ ہے کوئی مشکل کشا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ کے سوا؟ زور سے بولو، ہے کوئی شفا دینے والا؟ ہے کوئی عزت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی ذلیل کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موت دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی سورج کو ڈبونے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی چاند کو گھٹانے بڑھانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی موسموں کو بدلنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں کو لانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بجلیوں میں کڑک پیدا کرنے والا، چمک کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی بادلوں میں گرج رکھنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی قطرہ قطرہ کر کے برسانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی زمین کا سینہ پھاڑ کر اس میں پانی کو سٹور کرنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی اس سے پھل پھول غلے چارے نکالنے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی پرندوں کو تھامنے والا فضا میں اللہ کے سوا؟ ہے کوئی رینگنے والوں کو رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی مچھلیوں کو پانی میں زندگی دینے والا اللہ کے سوا؟
ہے کوئی سام بچھو تک رزق پہنچانے والا اللہ کے سوا؟ ہے کوئی میرے منہ میں لقمہ ڈالنے والا اللہ کے سوا؟ میرا ہاتھ ہے کھلانے والا اللہ ہے؟ یہاں یہ ایسے، یہ ساؤنڈ باکس ہے جس سے میں بول رہا ہوں، یہ سانس کا کنالی ہے جس سے میں سانس لے رہا ہوں، یہ ایسے ملی ہوئی ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں۔ میں قربان جاؤں اس اللہ پر جو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ للہ المشرق والمغرب، گدے ویکھو، سجے ویکھو، کھبے ویکھو، اگاں ویکھو، پچھاں ویکھو، اتاں ویکھو، ہیٹھاں ویکھو، اللہ فرماتا ہے میں سامنے ہوں، میں تیرے سامنے ہوں۔ فثم وجہ اللہ، وہاں میں ہوں۔ او پاگلو، مجھے چھوڑ کے انسانوں کو پکارتے ہو جن کو میں نے ماں کے پیٹ سے نکالا اور قبر کے پیٹ میں ڈال دیا، مجھے چھوڑ کر انہیں پکارتے؟ کوئی ہے عقل میں آنے والی بات؟ ہے کوئی توحید کا تقاضا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تجھے سے مانگتے ہیں اور کسی سے نہیں مانگتے۔ نہیں نہیں نہیں، کوئی نہیں دینے والا اللہ کے سوا۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ۔ میرے محبوب نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ سے کہا، بیٹا جب مانگنا ہو اللہ سے مانگنا، جب پکارنا ہو اللہ کو پکارنا مدد کے لیے، یا صرف اللہ کے لیے بنا ہے اور کسی کے لیے نہیں بنا، یا کسی کو بلانا ہو، جیسے یہ بیٹھے ہوئے تو اردو میں دم کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں یا سمیع، لیکن مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ، مدد کے لیے یا اللہ۔ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ اور زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ۔ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ، آسمانوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمینوں کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا بَيْنَهُمَا، اس کے درمیان کا بادشاہ بھی اللہ، وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ، زمین کی تہ میں جو کچھ ہے سب کا مالک اللہ۔ للہ المشرق والمغرب، مشرق بھی اللہ کا، مغرب بھی اللہ کا۔ رب المشرقین ورب المغربین، مشرق دو ہیں، ادھر سے لے کر وہاں تک، شمال سے جنوب تک مشرقین، شمال سے جنوب تک مغربین، اس کا رب بھی اللہ۔ رب المشارق، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، روزانہ سورج جہاں سے نکلتا ہے وہ ایک مشرق ہے، جہاں دوسرے دن وہ دوسرا مشرق ہے۔ ہر روز سورج چند سیکنڈ ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، ادھر نکلتا ہے، اور چند سیکنڈ ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے، ادھر غروب ہوتا ہے۔ اس کو مشارق اور مغارب کہتے ہیں۔ میرا رب کہتا ہے جہاں سے سورج نکلتا ہے، ارے اس پاؤں پر بھی اللہ کا قبضہ ہے، اور جہاں ڈوبتا ہے وہاں بھی اللہ کا قبضہ ہے۔ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا، چس آ گئی، مجھے بتاؤ میں رات کو کھڑا کر دوں الی یوم القیامہ، سورج نکلنے نہ دوں، من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو ہے کوئی اللہ کے سوا، کوئی غوث، کوئی ولی، کوئی قطب، کوئی امام، کوئی نبی، کوئی رسول جو اس سورج کو نکال سکے تیرے رب کے سوا؟ اسے نکالتا ہے جو ولیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اماموں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو صحابہ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو نبیوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو رسولوں کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو محمد مصطفیٰ کا رب ہے، اسے نکالتا ہے جو اہل بیت کا رب ہے۔ یہ سب اللہ کے غلام ہیں اور وہ سب کا شہنشاہ ہے۔ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، لایا ہو نا سورج اندھیروں میں
सुला दूंगा, बर्फ बना दूंगा, बर्फ। सूरज निकलना बंद हो जाए, सब फ्रीज, सारी कायनात फ्रीज। फिर दूसरी धमकी, तो चैलेंज करने का हक ही अल्लाह को है। मैंने भोलू को आंखों से लड़ते भी देखा। भोलू पहलवान जो उस समय जमां बना था गामे के बाद, गामा का भतीजा, इमाम बख्श का बेटा। इमाम बख्श गुलाम मोहम्मद दो भाई थे। गुलाम मोहम्मद रुस्तम में जमां बना, उसकी औलाद नहीं थी। इमाम बख्श उसके छोटे भाई, वो रुस्तम हिंद था, उसकी औलाद थी। उसका बेटा रशीद वो रुस्तम जमान बना। मैंने उसकी कुश्तियां भी देखी और मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा कि वो ऐसे बैठा था, चेहरे से मक्खी नहीं उड़ा सकता था, न उससे उठा जाता था न बैठा जाता था। हाँ, नौजवान सहारे से उठाते थे और बैठाते थे। वो यहाँ दे पहलवान भी बस हो जाती। अल्लाह वो ताकत है जिसकी कोई बस नहीं है। फिर अल्लाह दूसरा थप्पड़ मारता है, कुल अरअयतुम इन जअलल्लाहु अलैकुमुन नहार सरमदा इला यौमिल क़ियामा मन इलाहुन गैरुल्लाह यातीकुम बिलैलिन तस्कुनून फीहि अफला तुबसिरून। बोलो, तुम तो मुख्तलिफ जगह से आए हो, मस्जिद गुलिस्तान कॉलोनी में है। बोलो गुलिस्तानियों, अगर तुम्हारा रब सूरज को खड़ा कर दे और इसको कहे नहीं डूबना, है कोई अल्लाह के सिवा जो सूरज को डुबोए, और अगर ये न डूबे तो चंद हफ्तों में हमारी खाल जल जाएगी, चटक जाएगी, हम कोयला बन जाएंगे, राख का ढेर बन जाएंगे। मिर रहमत ही, अगर ओए सुनो मेरे अपने रब दी गल, मिर रहमत ही, वो तुम पर मेहरबान है, तुम पर मेहरबान है। जाल लकुमुल लैल, रात लाया, वन नहार, और दिन लाया, लितस्कुनू फीहे, रात में आराम करो, वलितब्तगू मिन फज़लिही, और दिन में काम करो, वलअल्लकुम तशकुरून, रब का शुक्र अदा करो। ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, ये है हमारा अल्लाह, कोई उस जैसा है? ला इलाहा इल्ला हू, कोई उस जैसा नहीं। लैसा कमिस्लिही शै, वो पैदाइश से पाक है, वो मौत से पाक है, वो इब्तिदा से पाक है, वो इंतहा से पाक। लाओ अल्लाह के सिवा किसी को जो इब्तिदा और इंतहा से पाक हो, जाओ उदकुलवी मांग लाओ। लाओ उसको जो जिंदगी और मौत से पाक हो, फिर उदकुलवी मांग लाओ। लाओ उसको जो माँ के पेट से ना निकला हो और कब्र के पेट में ना गया हो। आदम को अल्लाह ने सीधा बना दिया, हवा को सीधा बना दिया, पर कब्र में सुला दिया। मौत उन पे भी अल्लाह ने फर्ज फरमा दी। वो है ला इलाहा इल्ला हू। क्या दलील है कि उस जैसा कोई नहीं, कोई माबूद नहीं? दलील है अल हई, हमेशा जिंदा है, मार के दिखाओ। अल कय्यूम, कायम है और कायनात को कायम किया हुआ है, कायम नहीं कहा, कय्यूम। कय्यूम उसे कहते हैं जो अपनी जात में कायम हो। मैं रूह के जरिए से कायम, ये रूह निकलने की देर है, मैं कभी या इधर गिर जाऊंगा या इधर गिर जाऊंगा। और मौलाना तारिक जमील का टाइटल 1 सेकंड में यूं जाएगा। मेरी औलाद कहेगी मैयत, कोई नहीं कहेगी अब्बा जान, तुम में से कोई नहीं कहेगा मौलाना तारिक जमील, कहेंगे डेड बॉडी, मैयत, जनाजा। हमारी सराइकी बेल्ट है, तो हमारे यहाँ कहते हैं मंजी चाओ, मंजी, या भी कहते हैं मंजी चाओ। वो किधर गया मौलाना तारिक जमील? वो उसकी रूह अल्लाह ने निकाल के इसको मिट्टी बना दिया है, इसकी औलाद इसे मिट्टी में दबा देगी। और मुझसे क्या पूछते हो? मैं टूटे दिल का इंसान हूं, मैंने अपने जवान खूबसूरत बेटे को कब्र में उतारा है।
ना बीमार, ना मरीज, ना कुछ। एक्सरसाइज करते हुए मौत आ गई। एक्सरसाइज कर, जिम के अंदर नौकर मौजूद, इन बदबख्तों ने फैला दिया, खुदकुशी कर ली है। खुदा दे वास्ते किसी ने तो माफ कर दिया करो यार। वो कोई जिम में भी खुदकुशी करता है, तो कुंडी लगाते हैं, फिर सबको भगा के फिर फायर करते हैं। वो तो जिम में था, कजन बैठा है, 2 नौकर उसको जिम करवा रहे हैं। नौकरानी से कहता है मेरा खाना कमरे में पहुंचाओ, और अल्लाह का अमर आया और उसके बाद उसे मिट्टी में डाल। ये धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये दुखों का घर है, ये मुसीबतों का घर है, ये खुशियां इसमें कोई नहीं। ऐसे एक बिजली की चमक की तरह खुशी आती है, फिर घटाटोप अंधेरी रात होती है। इसको मेरे रब ने कुरान में कहा है, कसराबिन बेकियतिन यहसबुहुल ज़म्मानु माआ। और ये रेत का पानी है। मैंने तो सहराओं में सफर किया है। हमारे सिंध में, बलूचिस्तान में है सहरा। अगर कोई आम में से गया होगा, दोपहर के वक्त गुजरा होगा, तो उसने देखा होगा सारा सहरा पानी बना होता है। वो पानी कोई नहीं, नजर दा धोखा है। मेरा रब कहता है सारा कुछ अरबां दी दौलत, मुल्कां दी दौलत, अमरीका दी दौलत, 7 बर्र आजम की दौलत रेत का पानी है, कुछ नहीं है। वलाखिरतु दारुल हयवान दारुल करार। आखिरत है करार की जगह, आखिरत है जिंदगी की जगह, आखिरत है खुशियों का घर, आखिरत है जिंदगी का घर, आखिरत है मोहब्बत का घर, जन्नत है रहमत का घर, जन्नत है मौज मेले का घर, जन्नत है मौत से पाक घर, जन्नत है गम से पाक घर, जन्नत है दुखों से पाक घर, जन्नत है बुढ़ापे से पाक घर, जन्नत है लड़ाई झगड़े से पाक घर, जन्नत है बीमारियों से पाक घर, जन्नत है नफरत बुग़्ज़ से पाक घर, जन्नत है पेशाब पखाने से पाक घर, जन्नत है नींद ऊंघ से पाक घर, जन्नत की औरत हैज़ निफास से पाक घर में, जन्नत की औरत बुढ़ापे से पाक घर में, जन्नत की औरत जवानी में कामिल, जन्नत की औरत हुस्न में कामिल, जन्नत की औरत सूरज को उंगली की फिंगर टिप दिखा दे। भैया मैं हिला रहा वेखो है बाहर तो नजर नहीं आ रहा। ये फिंगर टिप सूरज को दिखा दे मेरे रब की इज्जत जलाल किबरियाई हैबत अहदियत समदियत की कसम। इस फिंगर टिप के सामने सूरज नजर नहीं आएगा, गायब हो जाएगा। इतनी रोशनी निकलेगी कि सूरज, हुन कोई तारे नजर आ रहे हैं क्योंकि सूरज की रोशनी छा गई है। एक जन्नत की लड़की ईमान वाली मोमिन औरत हो या हूर हो, यूं करेगी, यूं सूरज को नजर नहीं आएगा तो चेहरा कैसा होगा, वजूद कैसा होगा, जिस्म कैसा होगा, खुशबू कैसी होगी, हुस्न कैसा होगा, जमाल कैसा होगा, चाल कैसी होगी, गुफ्तार कैसी होगी, बोल कैसा होगा, नगमा कैसा होगा। मेरा अल्लाह कहेगा आओ तुमने कहाँ हैं जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे। ऐलान होगा कहाँ है जो दुनिया में गाने नहीं सुनते थे, आओ तुम्हें जन्नत का गाना सुनाओ। इन लड़कियों से कहेगा जिनको देखो तो 40 साल आदमी देखने का मजा लेता रहे, अल्लाह की कसम आंख ना झपक सके, अल्लाह की कसम इधर ना देख सके, इधर ना देख सके, 40 साल ऐसे फिक्स हो के देखता रहे तो देखने का मजा खत्म ना हो। अल्लाह कहेगा ये मेरे बंदे हैं जिन्होंने दुनिया में हराम से अपने आप को बचाया। जन्नत का गीत सुनाओ, वो अल्लाह की तारीफ का गीत गाएंगी, बोल गाएंगी, नगमा गाएंगी, गाना गाएंगी, साथ जन्नत साज बनेगी और हूरों की आवाज होगी और जन्नत वाले मस्त अपने आप से भी बेखबर हो जाएंगे। अल्लाह का इशारा होगा गैबी, हूरें खामोश हो जाएंगी। अल्लाह फरमाएंगे कैसा पाया, कहेंगे चस्सा आ गई। अल्लाह कहेंगे इससे अच्छा सुनाऊं, कहने लगे इससे अच्छा क्या है,
اللہ کہیں گے یا داؤد تعال ارفع المنبر. داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا، آواز تھا. جب کو زبور پڑھتے تھے تو پہاڑ یا جبال اوبی معاہ، قرآن کہہ رہا ہے پہاڑ بھی ایسے جھومنے لگتے تھے. تو انسانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ جنگل سے جانور نکل آتے تھے اور بیٹھ کے سنتے تھے. تو اللہ کو کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، کہا میں نے دگنی کر کے واپس کی. اب داؤد کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، اور جنتی مست مست اپنا آپ بھی بھول جائیں گے. پھر اللہ انہیں خاموش کرے گا. ہاں بھائی کیسا ہے؟ یا اللہ کمال ہے. کہا اس سے اچھا سناؤں؟ کہ یا اللہ وہ کیا ہے؟ تو آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا نبی اللہ. آئے ہائے آواز آئے گی یا حبیبی یا محمد. میرے محبوب آئیے ممبر پر بیٹھیے، میرے بندوں کے کانوں کو خوش کیجیے، روح کو خوش کیجیے. میرے نبی کی آواز چھائے گی تو چلتے پانی رک جائیں گے، دریاؤں کے پرندے اڑتے بیٹھ جائیں گے درختوں پر، اور درخت بھی ساکن، اور میرے نبی اللہ کی توحید کا نغمہ سنا رہے ہیں. اور یہ زندگی ہے، پھول نظر ہی نہیں ہوں گا. پھر اللہ فرمائیں گے کیسا ہے؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کوئی نہیں ہے. کہیں گے اس سے اعلیٰ سنو؟ کہیں گے یا اللہ اس سے اعلیٰ کون ہے؟ تو اللہ کہیں گے لم یبق ارحم الراحمین، اب ارحم الراحمین کی باری ہے. اور اللہ کہے گا رضوان، کہے گا جی کا پردے ہٹا دے. ابھی یہ ساری باتیں پردے میں تھی. کہ ارفع الحجب بینی و بین عبادی و زواری. حدیث کے الفاظ تو میں پڑھ کے سنا دوں کہ میرے اور میرے بندوں کے درمیان یہ دیکھو، اگر پردے ہٹا دے یوں پردہ ہٹے گا، اور اللہ مسکراتا ہوا سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم. میرے بندو تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا. زندگی تو یہ ہے، اس لیے روزہ ہے، اس لیے نماز ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اس لیے حج ہے، اس لیے کلمہ توحید اور رسالت ہے، اس لیے ذکر و تلاوت ہے، اس لیے سچائی اور دیانتداری ہے، اس لیے حرام سے بچنا ہے، زنا سے بچنا ہے، شراب سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، جوئے سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے، ماں باپ کی نافرمانی سے بچنا ہے، منافقت سے بچنا ہے، ہیرا پھیری سے بچنا ہے. کہ اگو اے ہر شے تیار ہے، تیار کرنی نہیں، تیار ہے. بعض نادان کہتے ہیں جنت حالی بڑی نہیں پھر بڑھیں گی. اللہ نے اپنے حبیب کو جا کے جنت دکھائی، آندے نہیں جنت بڑی کوئی اللہ بندے کوئی تو عقل کرے کر. جہنم دکھائی، جنت دکھائی، اپنا آپ دکھایا. ہم تو اس کے قائل ہیں. تو اللہ میرے نبی نے کہا اللہ ما منکم من احد الا سیحاضرہ ربہ محاضرہ. ہائے ہائے ہائے، میرے نبی فرما رہے ہیں جتنے جنتی مرد عورت بیٹھے ہوں گے وہاں پورے محلوں میں ہوں گی، اور جنتی ایمان والے ایمان والیاں ایک میدان ہے مزید، اس کا نام ہے مزید. اس کی گھاس سبز نہیں سفید ہے، نورانی موتیوں جیسی. اور جبریل ایک شیشہ لائے، ایمان والے تو جبریل آئے ایک شیشہ لے کر آئے، اس میں ایک ایسے گول دائرہ تھا. یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا شیشہ ہے، یہ درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں. کہا. آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟
کہ یہ میدان مزید ہے، کہ وہ کیا ہے کہ یہاں اللہ اپنا دیدار کرائے گا۔ کہ یا رسول اللہ یہ اتنا بڑا میدان ہے، دیکھو میری چٹکی دیکھنا، 1 سیکنڈ ہوا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو یہاں آنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، سدرۃ المنتہا سے جبریل کو۔ وہ کہتے ہیں میں اس میدان میں سینکڑوں سال اڑا ہوں، مجھے نہیں پتا کتھوں شروع ہوندہ ہے کتھے مکتا ہے۔ یہ اللہ نے اپنے دیدار کے لیے، اللہ ایک ایک مرد عورت سے پوچھے گا کیا حال ہے، کیا حال ہے، کیا حال ہے، خوش راضی؟ ایوب علیہ السلام جیسی بیماری کسی نے نہیں دیکھی، کیڑے نہیں پے، یہ ایویں واہیات کر لے۔ اللہ کسے نبی نو ایسا نہیں بنائندا کہ ان ویکھ کے لوگ نفرت کرن۔ کیڑے نہیں، بیماری تھی، درد درد درد۔ 18 سال ایک پانی کے ڈبکی سے ساری بیماری ختم فرما دی، جوانی واپس، مال واپس، اولاد واپس۔ ایک دفعہ ایک نوجوان نے پوچھا حضور بیماری کے دن یاد آتے ہیں؟ فرمایا ان جوانی کے دنوں سے بہت اچھے تھے۔ معافی دے دیو حضرت جی، وہ کیسے اچھے تھے؟ کہ جب بیمار تھا روزانہ ایک دفعہ عرش سے اللہ کی آواز آتی تھی ایوب کیا حال ہے؟ اس پوچھ میں جو لذت تھی اب جوانی میں نہیں ہے۔ اب اللہ سامنے ہے، توڑے اگو ہیں، موت مر گئی، بڑھاپا مر گیا، بھوک مر گئی، پیاس مر گئی، پیشاب مر گیا، پخانہ مر گیا، لڑائیاں مر گئیاں، غم مر گئے، دکھ مر گئے، مصیبتیں مر گئیاں، خوشیاں، اور اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ پھر اللہ اپنا قرآن سنائے، جب قرآن سنائے گا، پہلے جنت کے درخت ساز بنے ہوئے تھے، وہ خاموش ہو جائیں۔ اللہ کو ساز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے کلام سے۔ باقی جتنوں کو ہم سنیں گے دیکھیں گے، 2 آنکھوں سے دیکھیں گے، 2 کانوں سے سنیں گے، اس کی لذت میں ایسا ڈوبیں گے۔ میرے رب کی قسم اگر موت ہوتی تو سب مر جاتے۔ لذت کی کثرت شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے، اور غم کی شدت سے بھی آدمی مر جاتا ہے۔ مر جاتے نہیں، موت مر گئی ہے۔ اب جب اللہ کو دیکھنا ہے تو ان 2 آنکھوں سے نہیں دیکھنا ہے۔ ہمارے جسم میں 10 کھرب سیل ہیں، کوئی انہیں ان 1 2 3 کر کے نہیں گنے، اندازہ لگایا ہے، اس سے زیادہ ہی ہوں۔ ہر سیل میں جسم کا ہر عضو بننے کی طاقت۔ یہ میرے نوخن سے پوری آنکھ بن سکتی ہے، پورا طارق جمیل بن سکتا ہے، یہاں سے پورا طارق جمیل بن سکتا ہے۔ تو جتنے ہمارے سیل ہیں وہ سب آنکھ بن جائیں گے۔ تو 10 کھرب، وہاں تو قد 125 فٹ ہوگا، تو 10 کھرب نہیں، کئی کھرب سیل ہوں گے، ان سب میں دیکھنے کی طاقت پیدا ہوگی، اور اس ساری آنکھوں سے آپ اللہ کو دیکھو گے، پھر بھی جی نہیں بھرے گا۔ اس کی آواز، اس کے قرآن کی لے سننے کے لیے 2 کان نہیں ہوں گے، پورا باڈی جسم کے سیل کان بن جائیں گے، اور ان پورے اربوں کھربوں کانوں سے تم اللہ کا قرآن سنو گے، پھر بھی مزے کی انتہا کو نہیں پہنچ سکیں۔ تو بھائیو، میرے رب نے شریعت دی، اپنے محبوب کے ذریعے دی۔ میرے محبوب کا یہ معجزہ ہے کہ آپ کی شریعت آج تک قائم ہے، بغیر زیر زبر کی کمی بیشی کے۔ تورات مٹ گئی، زبور مٹ گئی، بائبل مٹ گئی، قرآن باقی ہے، جیسے اترا تھا ویسے باقی ہے، اس کو نہ کوئی بدل سکتا ہے،
لا मुबद्दिल लिकलिमात, ना ये तब्दील हो सकता है, ला तब्दील लिकलिमात ही, ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, कोई बदलना चाहे नामुमकिन, ये खुद बदल जाए नामुमकिन, ये जैसे उतरा मेरे नबी पर वैसे मौजूद है, एक दिन उठा लिया जाएगा। सुबह उठेंगे तो कुरान के सारे वर्क खाली होंगे। इसे मिटा कोई नहीं सकता, इसे तब्दील कोई नहीं कर सकता। कुछ नादान लोग कहते हैं कुरान ये वो नहीं जो हमारे नबी को उतरा, वो तो और कुरान है। ओ होश में आओ, अकल में आओ, ईमान में आओ। जिस रब के जो रब कहे इन्ना लहू लहाफिज़ून, मैं इस कुरान का मुहाफिज हूँ, उसे कोई मिटा सकता है? उसे कोई बदल सकता है? उसमें कोई जेर दबर को भी कमी ला सकता है? 7 लहजों में कुरान है, वो इख्तिलाफ है। मसलन हम पढ़ते हैं हम्मालतल हतब, मराकश में पढ़ते हैं हम्मालतुल हतब, एक ही चीज है। हम पढ़ते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, वो पढ़ते हैं अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन। हम किसी जगह पढ़ते हैं यालमून, वो पढ़ते हैं तालमून। ये फर्क, कोई फर्क नहीं। ये मेरे नबी ने कहा 7 तरह कुरान उतरा है, जो कि अरबों में 7 तरह थी। जैसे हमारी पंजाबी, ये शुरू हो जाओ आप यहाँ से पिंडी से और है, थोड़ा आप चकवाल में और है, आगे आ जाओ जेलम में और है, सरगोद में जाओ और है, यहाँ आओ और है, लाहौर में जाओ और है। लेकिन कोई मतलब में फर्क नहीं है, सिर्फ लहजों का फर्क है। वो फर्क है, कुरान में कोई फर्क नहीं है। ये मेरे नबी का एजाज है, मेरे नबी का मोजज़ा है, मेरे नबी की करामत है। सारे नबियों को अल्लाह ने मोज़े दिए, उनकी जिंदगी के साथ चले गए। मेरे नबी को अल्लाह ने मोज़ा दिया जो क़यामत तक जिंदा है, क़यामत तक जिंदा है। मेरे नबी कह रहे हैं रोजा रखो, मेरा अल्लाह कह रहा है रोजा रखो। मेरा नबी कह रहा है क़यामुल लैल, तरावी का असल नाम है क़यामुल लैल, रात की नमाज। तरावी का नाम कैसे पड़ा कि खुलफा राशिदीन के बाद अहले मक्का ने 4 रकात तरावी पढ़ते थे और फिर एक तवाफ करते थे। हम जो 4 तरावी के बाद बैठ के थोड़ी सी दुआ पढ़ते हैं, ये उसकी एक निशानी है, ये उसकी थोड़ी सी नकल है कि वो तो पूरा तवाफ करते थे ना 7 चक्कर, फिर 4 रकात पढ़ते थे। तो एक तवाफ में जो रेस्ट होता था उसको अरबी में कहते हैं तरवीहा, आराम करना। फिर दूसरा तवाफ करते उसको कहते थे तरवीहतान, 2 आराम। फिर तीसरा तवाफ करते थे तो उसको कहते थे तरावी, जमा कलब 3। फिर 2 और करते थे 5, इससे पड़ गया तरावी। ये वाकई सुन्नत का लफ्ज नहीं है, ये बात का है, लेकिन मकसूद तो एक ही है, क़यामुल लैल है। और मदीने वालों ने कहा कि वो तब 20 रकातां ते 5 तवाफ आपा की करिए, अपन को बैतुल्लाह है नहीं। तो उन्होंने कहा हम आज के बाद 40 रकात तरावी पढ़ेंगे। कई साल 40 तरावी पढ़ी गई। 8 और 20 पे लड़ने वाले लोगों को उलझन में डाल देते हैं। नवाफिल हैं, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा। हर तरावी के सजदे पे 1500 नेकी है। हुण तुहाडी मर्जी है, 8 रकात में कितने सजदे हो गए? 16 और 1500 नेकी, 1500 नेकी हर सजदे पर, तो 12-13 हजार नेकियां आप लेके जा रहे हैं। और अगर आप 40 सजदे करते हैं 20 रकात के तो 60,000 लेके जा रहे हैं। 3 रकात वितर बा जमात पढ़ते हैं तो 9,000 वो लेके जा रहे हैं, 6,000 वो लेके जा रहे हैं, 9,000 नेकियां वो लेके जा रहे हैं। वो कुछ 70,000 आप यहाँ से कमा के ले जा रहे हैं। 70,000 नेकियां तो न मिटने वाली दौलत है ना। एतबार बोर्ड से मैं लवा देना, जड़ा इतने नमाज पढ़ेगा
ਉਹਨੂੰ 70 रुपए हर सजदे ते मिलणगे। फिर वेख्या जे इत्थे किवें सोटे चलदे, सिर्फ 70 रुपए। गुलिस्तान कॉलोनी छोड़ जड़ाने च लोग आवणगे, खुरने च आवणगे, पहले नाम लिखावणगे। और मेरा नबी कह रहा, बेवकूफो, वो सारी दुनिया मच्छर के पर के बराबर नहीं है। और तुम क्यों आठ तरावी पढ़ के की करने जाते हो? बह के फोन ही, अब मोबाइल ही वेंदे हो ना, और की वेंदे हो? या एवं फजूल गप्पा मारो दे। हाँ कोई बीमार है ठीक है, लेकिन सुस्ती की वजह से छोड़ देना गुनाह कोई नहीं है। घाटा है, घाटा है, घाटा है, घाटा है। एक सौदा तुम 12,000 में बेचो, एक 70,000 में बेचो, किस पे ज्यादा खुशी होगी? एक सौदे में 70,000 मिल रहे हो, एक में 12,000 मिल रहे हो, कौन सा सौदा करोगे? तो क़यामुल लैल, तरावी, हर सजदे पे 1,500 नेकी है। शौक से पढ़ो, दिल से पढ़ो। कल मैंने जोर यहां पढ़ी, बाहर तक मस्जिद भरी हुई थी। और रमजान के अलावा इधर 250 सारे बुढ़े बुढ़े होंगे, कोई जवान नजर ही नहीं आंदा। आज तो सारे नौजवान बैठे थे कि मैं हाथ जोड़ता हूं। रमजान के जुमे और रमजान के अलावा के जुमे के फर्ज होने में कोई फर्क नहीं। फर्क कहाँ आता है? शैतान कैद हो जाता है और हम तुम आज़ाद हो जाते हैं, तो फिर हम आसानी से मस्जिदों में आना शुरू हो जाते हैं। जो ही वो नामुराद ईद अहमदा किधर भूली पाए गया, दे आओ, वो फिर सारे भाग जाते हैं। फिर वही ढाई सफ़े नमाजी, आप सब नौजवान अक्सर तो मेरे बेटों की तरह बैठे हो, मेरे भाइयों की तरह भी बैठे हुए हैं, ये मेरे पोतों की तरह भी बैठे हुए हैं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ता हूँ, नमाज की पाबंदी करो सारी जिंदगी, सारा साल। अल्लाह की कसम, अगर नमाज माफ होती तो हुसैन को रब जरूर मोहलत देता। ना पढ़ो, तलवारों का मीं बरस रहा है, हाथ कट रहे हैं, पाँव कट रहे हैं, गर्दनें कट रही हैं। 72 आदमी, आगे 4,000 सूअर इंसान खड़े हुए हैं। और मेरे नबी के नवासे हैं। सूरज को ढलते देखा तो हबीब उनके राइट साइड के सरदार थे, बिन ज़हर बिन कैन, उनको बुलाया, इधर आओ। जाओ शुमर से कहो थोड़ी देर रुक जाना, मैं नमाज पढ़ने। इधर थे हबीब बिन मुजाहिर, दरमियान में थे जिनको अलमदार कहते हैं, अब्बास आपके भाई। आपके 5 भाई शहीद हुए जो हजरत फातिमा के अलावा थे। फातिमा से तो एक हुसैन ही फूल था जन्नत का, मेरे नबी का फूल हसन हुसैन, मेरे नबी की जन्नत की टहनियाँ हसन हुसैन, मेरे नबी की आंखों की ठंडक हसन हुसैन। या अल्लाह मैं इनसे प्यार करता हूँ, तू भी इनसे प्यार, और जो इनसे नफरत करे तू भी इनसे नफरत। मेरे नबी की जान अटकी थी हसन हुसैन में। आप खुतबा दे रहे थे, जुमे का खुतबा वाजिब। दरवाजे पर बच्चे आ गए, मस्जिद भरी हुई, बाहर सहन भी भरा हुआ। आप किसी से कहते हैं मेरे बच्चे आ गए, और ऐसे ऐसे उन्होंने सुर्ख जोड़े पहने हुए थे, ऐसे ऐसे वो कहां पर आए थे, छोटे थे ना। आपने किसी से नहीं कहा इनको उठा के लाओ, आपने छलांग लगाई मिंबर से और बजमे को चीरते हुए गए। और दोनों शहजादों को हाथों, हसन को इधर उठाते थे, हुसैन को इधर उठाते थे, छोटे बड़े का फर्क, बड़ा सजे पासे छोटा खब्बे पास। उनको उठा के लाए और आकर मिंबर पे बिठाया और फिर जुमे का खुतबा शुरू फरमाया, जिससे मेरे नबी ने ऐसा प्यार किया, उन पर जुल्म के पहाड़ टूटे और उसमें यजीद की हिमायत। या अल्लाह, या अल्लाह, कोई दिमाग का कैंसर हो गया है या क्या हुआ है? तो खैर कहना तो ये चाहता था। ज़ुहैर गए, शिमर से कहा जंग रोको, नमाज पढ़नी है। मैंने कहा हम नमाज में भी कत्ल करें। तो उन्होंने आकर कहा इमाम हुसैन से कि जी वो तो नहीं रोक रहे। कहा फिर नमाज तो नहीं छूटेगी। इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं,
تو تیر آزما ہم جگر آزما. آپ نے جو باقی بچ گئے تھے 72 تھے، 32-30 تو جمعے تک شہید ہو گئے تھے. باقیوں کو آدھا آدھا کیا کہ آدھے لڑو آدھے نماز پڑھو. جو نماز سے فارغ ہوئے ان سے کہا تم لڑو اور یہ جا کے نماز پڑھو. نماز پڑھائی. کربلا جیسی مصیبت تاریخ میں نہیں آئی. ایسا قیمتی خون تاریخ میں نہیں بہا. نماز نہیں چھوڑی. جب انہوں نے نماز نہیں چھوڑی ہمارے لیے گنجائش کہاں سے نکلتی ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن فرق بھی تو کرے گا. حسین اور شمر میں فرق نہیں کرے گا، حسین اور یزید میں فرق نہیں کرے گا. عادل بھی تو ہے، عدل والا بھی تو ہے. جو حسین کے منہ پر چھڑیاں مارے وہ اور حسین ایک ترازو میں تل جائیں گے. ابو برزہ اسلمی زید بن ارکم روتے ہوئے کھڑے ہو گئے. او ظالم، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے یہاں نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا. نماز نہیں چھوڑی، تم کیوں چھوڑی؟ آج اتنے جمعہ پڑھنے آئے ہو، سارا سال کیوں نہیں پڑھتے؟ رمضان میں مسجدیں بھر جاتی ہیں، باقی سال نماز معاف ہو جاتی. کیوں ایسا کرتے؟ کیوں یہ ظلم کرتے؟ کیا موت سے ٹکر لے لی ہے؟ موت کو بھگا دو گے؟ منکر نکیر کو قبر سے نکال دو گے؟ قبر کے جھٹکے کو روک لو گے؟ قیامت کے دن حساب دینے سے منکر ہو جاؤ گے؟ اللہ کی دوزخ کو بجھا دو گے؟ جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی کرو. اور اگر یہ نہیں کر سکتے میرے بچے، میرے بھائی، میرے پوتے، میرے بیٹے، اور میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دے کے ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ سے پیار کرو، اس کے نبی سے پیار کرو، اہل بیت سے پیار کرو، صحابہ سے پیار کرو، اور سجدوں میں سر جھکاؤ. کوئی معافی نہیں ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے. اور روزہ تمہیں اللہ سے ملا دیتا. آپ نے کہا، میرے نبی نے کہا، ہر عمل کا بدلہ جنت ہے. ہر عمل کا بدلہ بولو کیا ہے؟ اور روزے کا بدلہ اللہ کہتا ہے میں خود ہوں، میں مل جاؤں. انہیں اللہ مل گیا تو پیچھے کچھ رہ گئی. کہ روزے کا بدلہ میں خود ہوں. الصوم لی وانا اجزا بہ. یعنی یہ ایک ایسی خاموش چیز ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میرا روزہ ہے. تو میرا رب کہتا ہے چونکہ تو نے صرف